رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچیاں مہراں والے آسائیاں رب کریم نوازا، اچیاں مہراں والے آسائیاں رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم تھیں کھولیں رحمت دا دروازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ، اور ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے فیض یاب فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کونین 5 وقت اپنے حضور میں ان نعمتوں پر ادائیگی شکر کے لیے سر جھکانا نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو ذہنوں میں سوچوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، وہ ہے ایک سوال میں خود سے پوچھوں، آپ خود سے پوچھیں، کیا میں نماز فجر پڑھتا ہوں؟ سوال کیا ہے؟ کیا میں نماز فجر پڑھتا ہوں؟ بہت سے ذہنوں کو ہماری نفس کی خواہشات نے ابھی سے جکڑ لیا ہوگا کہ اس موضوع سے میرا تعلق نہیں ہے۔ کتنے تعلق توڑائیں گے، کتنے تعلق چھڑائیں گے، قبر سے تو تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے نا، وہ تعلق تو انسان کے دامن سے چھوٹنے والا نہیں ہے، جلد یا بدیر اس منزل پہ تو جانا ہے نا، جانا ہے۔ سو آج اس سوال کا جواب اگر تلاش کر لیں گے تو آنے والی زندگی میں بڑی خیر ہو جائے گی، بڑی خیر ہو جائے گی۔
میں پھر ایک بار وہ سوال دہرانے لگا ہوں، کیا میں نماز فجر پڑھتا ہوں؟ دوستان عزیز، اللہ جل شانہ کی بندگی کی سب سے اعلی شکل اس کے حضور میں نماز پڑھنا ہے۔ بندگی کی سب سے اعلی شکل اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک بندہ اپنے مولا کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، کسی سے کوئی شے لینی ہو تو اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قربت کس حالت میں ہے؟ حالت سجدہ میں۔ اور ہمارے سجدے بے کیف ہوں ہی نہ، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں، تو پھر قربت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب یہ سجدے ہوتے تھے، لیکن آج وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں؟ زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ نمازی کہاں ہے؟ تو سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کی جو عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ نماز۔ اچھا، پھر نماز میں بھی جو فجر کی نماز ہے نا، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ کیا؟ والفجر، فرمایا مجھے نماز فجر کی قسم۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میں کسی شے کی قسم اٹھاؤں تو وہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ذرا لمحہ بھر کو سوچئے نا، ہمارا خالق و مالک و رازق جس شے کی قسم اٹھائے وہ کتنی اہم ہوگی۔ والفجر، فجر کی قسم۔ اے غفلت کی نیند سونے والے، فجر کی قسم۔ اے اپنا موبائل، ٹیب، نیٹ، سارے معاملات اسی وقت بند کر کے غفلت کی نیند سو جانے والے، فجر کی قسم، فجر کی قسم، فجر کی قسم۔ اور دوسرے مقام پہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، ہر وقت پڑھا ہوا قرآن رب کو بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن فرمایا جو قرآن تلاوت و سماعت فجر کے وقت کی جاتی ہے وہ رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ خاص قرآن فجر، اور اس لیے پیارا لگتا ہے کہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، رب کے ملائکہ آتے ہیں اسے سننے کے لیے، اور وہ واپس جا کے رب کو بتاتے ہیں مولا ہم زمین سے تیرا قرآن سن کے آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانچوں نمازوں کی اہمیت پہ بہت زور دیا۔ ایک چھوٹا سا حدیث پاک کا جملہ اگر ہم ذہن میں بٹھا لینا تو نماز، دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن آ جائے تو اب آپ ذرا سوچئے لمحہ بھر کو، مینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا مینج۔ ہم اس کے لیے وسائل بھی اکٹھے کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، کسی سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں، اپنے کاروبار میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، کارڈ بھی چھپواتے ہیں، ہال بھی بک کرواتے ہیں، دعوت نامے بھی دیتے ہیں، کھانے بھی پکواتے ہیں، ڈیکوریشنیں بھی کرو، ساری دنیا جہان کے کام مینج ہم کر لیتے ہیں۔ وہ بابا صرف ایک نماز ہی ہے جو مینج نہیں ہوتی، نماز ہی مینج نہیں ہوتی ہم سے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مصروفیت بڑی تھی، فلاں جگہ پہ وہ کام پڑ گیا تھا، فلاں مشکل آ گئی تھی، فلاں الجھن آ گئی تھی، وہی ہم سے مینج نہیں ہوتی۔ نماز سے تو آسان کام ہی کوئی نہیں ہے۔
جو نماز کی لذت کو پا لیتا ہے نا، اس کے لیے تو نماز کا انتظار رہتا ہے کہ وہ لمحے کب آئیں جب میں پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میں پھر کہوں اہدنا الصراط المستقیم، جب میں پھر کہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب میں نے چونکہ نماز فجر پہ خاص آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھنی ہے، تو میں ادھر نہیں جا رہا، صرف حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ رحمت کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور مشرک میں فرق ہی نماز کا ہے۔ جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور جو مشرک ہے وہ نماز، سارے نہیں بول رہے ہو، مومن نماز پڑھتا ہے اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ بڑا سادہ سا ریزلٹ ہے کہ میں زندگی مومن کے راستے پہ گزار رہا ہوں یا مشرک کے راستے پہ گزار رہا ہوں، اور پھر نفس ہمیں اندر سے تھپکی دے رہا، وہ کہتا ہے خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ ہاں خیر ہے اس کے لیے کہ جو اتنا کچھ جاننے کے بعد پلٹ آئے، اور جو اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی پلٹنے کی طرف نہ آئے، اور وہ یہی کہے کہ بس یار جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور 10-15-20 منٹ کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی، چھوڑے یہ باتیں بس ایسے ہی چلتی رہتی ہیں، زندگی اسی طرح کا نام ہے، تو پھر دوستان عزیز یہ میری بات نہیں ہے، یہ رحمت کونین کی بات، حضور علیہ السلام کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہر نماز کی اہمیت کریم آقا نے بہت بہت زیادہ بیان کی، لیکن دو نمازیں خاص طور پہ بیان فرمائیں۔ دیکھنا آپ مزار قائد پہ جائیں کراچی میں، یا مزار علامہ اقبال پہ جائیں لاہور میں، ہر وقت باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی خاص تہوار آتے ہیں تو ان باڈی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے؟ 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، 9 نومبر ہے، 25 دسمبر ہے، تو ان مزارات پہ گارڈز کی تبدیلی کی کیا ہوتی ہے؟ تقریب ہوتی ہے۔ اچھا جب وہ تبدیلی کی تقریب ہو نا تو وہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، اس میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے، لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، ہم اس میں شریک ہوں، وہ ایک بڑی خاص تقریب ہوتی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز اہم ہے، لیکن فرمایا دو نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں پر تمہارے اوپر رب کے متعین کیے ہوئے گارڈز بدلتے ہیں، ملائکہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک نماز فجر ہے، دوسری نماز عصر ہے۔ یہ دو نمازیں بڑی خاص ہیں، ان کا اہتمام خاص طور پہ کرنا۔ فرمایا ملائکہ جو پہلے سے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، نئے ملائکہ آتے ہیں، نئے ملائکہ آتے ہیں۔ میں تو یہ حدیث پڑھ کے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم رب سے کتنا دور جاتے ہیں، قربان جاؤں اس رب کے، وہ ہماری حفاظت کے لیے دن میں 2 بار نئے گارڈ بھیجتا ہے۔ جاؤ میرے بندے، نہیں پڑھی نماز، چلو کوئی بات نہیں، نہیں آ رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، چلو کوئی بات نہیں، کبھی تو آ جائے گا نا، پلٹ آئے گا نا، لوٹ آئے گا۔ وہ رب تو اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ خدا کی قسم دعا مانگتے ہوئے آپ چاہیں نا کیفیت بنے، کیفیت، تو اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار، ساری رات اللہ اپنی شان کے لائق اپنی رحمت کے ہاتھ یوں پھیلا کے اپنے بندے کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں اپنی کسی مہمان سے جتنا بھی پیار ہو نا، ہم ساری رات ہاتھ پھیلا کے اس کا انتظار نہیں کرتے، وہ رب اپنی شان کے لائق ساری رات اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا کے انتظار کرتا ہے۔ بندہ جس لمحے مصلی پہ آتا ہے رب کے پھیلے ہوئے رحمت کے ہاتھ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ سارے اس کے مظاہر ہیں، اس کے مظاہر ہیں۔ بے نمازی کو بھی رزق دیتا ہے، پانی پینے کو دیتا ہے، سانس لینے کو آکسیجن دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ وہ مہربان رحیم جو ہوا، رحمان جو ہوا،
تو وہ پھر بھی حفاظت کے لیے فرشتے، آقا نے فرمایا ان 2 اوقات میں فرشتے بدلتے ہیں. اچھا جب بدلتے ہیں نا تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یتعاقبون علیکم من الملائکۃ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار او کما قال. وہ ملائکہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں او فرشتوں میرے بندے کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو، میرے بندے کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو، تمہاری ڈیوٹی لگی تھی نا اس کے ساتھ، وہ کیا کر رہا تھا میرا بندہ. اسی مجلس میں کئی خوش نصیب ایسے بیٹھے ہوں گے جن کا یہ جواب وہ دیتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں مولا گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا. ترکناہم یصلون اتیناہم یصلون. چھوڑ کے آئے ہیں تو بھی کیا پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اور جب ہم اس کے پاس ڈیوٹی کا چارج لینے گئے تھے تب بھی وہ کیا پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اب سوچئے جس کی رپورٹ یہ جائے تو رب کتنا خوش ہوتا ہو کہ میرے بندوں نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. مجھے یہاں پر آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اس روایت کو رکھنا ہے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جو فجر کی نماز ہے نا، اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کرتا ہے نا، نماز فجر، تو فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ اس کے سارے امور کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رسپانسیبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں تمہارا. آج زندگی کے جتنے کام ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور جس کا ذمہ دار اللہ خود بن جائے اس کا کوئی کام رکنے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام اس کو پریشان کرنے والا نہیں ہوتا. وہ رب کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. وہ کریم ہے نا، جو چاہے خیرات عطا کر دے. اسی صحیح مسلم کی ایک اور روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور پھر فجر کی نماز کیا پڑھے، با جماعت پڑھے، دونوں نمازیں با جماعت پڑھے، فرمایا جب ملائکہ ان 2 نمازوں کو اس کے نامہ عمل میں لکھنے لگتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مت لکھنا کہ اس نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ لکھو یہ ساری رات نماز پڑھتا رہا. شب بیداری کا ثواب لکھو اس کے نامہ عمل میں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ساری رات میری کیا کرتا رہا ہے، عبادت کرتا. جوان اس حدیث کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا جو اب عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رات کو بندہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے نا تو شیطان مردود آ جاتا ہے پاس، اور آ کے وہ انسان کی یہ گردن کے پیچھے اپنے جال کو ڈال کے 3 گانٹھے لگاتا ہے. ہم بالعموم 2 گانٹھے لگاتے ہیں کسی شے کو مضبوط باندھنے کے لیے، اور شیطان 2 پہ بس نہیں کرتا، وہ کتنی لگاتا ہے، 3 گانٹھے لگاتا ہے تاکہ یہ کھول نہ سکے. غفلت کا جال، اللہ کی نافرمانی کا جال، صبح نہ جاگنے کا جال، اس کی 3 گانٹھے لگا دیتا ہے شیطان مردود. فرمایا جب بندہ صبح اس کے کانوں میں آواز آتی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، اور آ جاتی ہے، جو سننا چاہے ان کے کانوں میں آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ الارم شلارم کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ سچے دل سے نماز پڑھنی شروع کر دیں، دل میں اخلاص ہونا، تو یہی بدبخت شیطان جگانے کے لیے آ جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے محل کے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اچانک کسی نے ان کے بستر کو ہلایا اور جھنجھوڑ کے ان کو جگایا. آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے، غصہ آیا اور آپ نے کہا یہ کس کی جرت ہے میرے کمرے میں آ کے مجھے جگانے کی، نظر کوئی نہیں آ رہا. تو جواب کانوں میں آواز آئی میں شیطان ہوں، آپ کو فجر کی نماز کا ٹائم ہوا جگانے آیا. حضرت امیر معاویہ نے کہا بدبخت، تو نماز سے بندے کو گمراہ کرتا ہے. بیٹھ جانا، تقریر کے بعد نا دوران مناسب نہیں. آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے، تو نماز سے انسان کو دور کرتا ہے، تو نماز کے لیے جگانے آ گیا ہے. تو آگے سے اس نے جواب، اس نے کہا کل نہیں جاگنے دیا تھا نا، تو آپ نے صبح اٹھ کے جو رب سے رو رو کے معافیاں مانگی تھی نا، نماز پڑھنے پہ آپ کو وہ کچھ نہیں ملنا تھا جو نہ پڑھنے پہ قضا کر کے پڑھ کے معافی مانگنے پہ مل گیا. تو میں آج جگانے آ گیا ہوں کہ کم از کم زیادہ تو نہ ملے، تھوڑا ملے آپ کو.
تو جن کا ٹریک سیدھا ہوتا ہے ان کے لیے جاگنا مسئلہ کوئی نہیں ہے. فرمایا شیطان 3 گانٹھیں لگاتا ہے اس کی گردن کے پیچھے، لیکن جب صبح بندہ جیسے ہی نماز کے لیے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. مولا شکر ہے تیرا، تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ کیا کر دیا. فرمایا یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے 1 گانٹھ کھل جاتی ہے. فرمایا اس کے بعد وضو کے لیے جا کے جیسے ہی ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے. اور فرمایا جب مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتا ہے شیطان کے لگے غفلت کے جال کی 3 گانٹیں کھول دی جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری ہے، رحمت کونین کی بارگاہ میں ہم بڑے نفاست اور بہت زیادہ نظافت والے لوگ ہیں. ہماری طبیعتوں میں چھوٹی سی کپڑوں پہ کوئی غلاظت یا نجاست لگ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی. رانا صاحب کوئی ایمرجنسی ہے تو بے شک بتا دیں. یہ تو آپ مجھے روٹین میں بھی بتا سکتے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. دوستان عزیز، ہم بہت نفاست پسند ہیں، نظافت پسند ہیں. ہمارے جسم پہ ہلکی سی کوئی سپاٹ گندگی کا لگ جائے نا تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، طبیعت میں کراہت آتی ہے. اچھا آپ کے سامنے آپ کے کھانے میں مکھی گر جائے، کوئی اور اوپر سے پرندے کی کوئی آ کے نجاست اس میں گر جائے تو طبیعت میں بڑی کراہت پیدا ہوتی ہے، بڑی کراہت پیدا ہوتی ہے. دوستان عزیز، جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں یہ میرے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، زبان اطہر سے نکلے ہیں. رحمت کونین کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا حضور وہ فلاں بندہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید اس کو سننے کے بعد مومن کو تو نیند نہیں آئے گی، اس کو تو نیند نہیں آئے گی. وہ تو کہے گا ساری رات جاگنا بھی پڑے تو جاگوں گا، نماز فجر قضا نہیں ہونے دوں گا. آپ فرمایا اچھا وہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا؟ فرمایا جب کوئی بندہ نماز فجر قضا کر دیتا ہے تو شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا. اب جس کے کان کے اندر شیطان کی نجاست، غلاظت، بول و براز گیا ہے اس کی زندگی میں طہارت کہاں سے آئے گی؟ اس کی زندگی میں شرم و حیا کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی میں پاکیزگی کے تصور کہاں سے آئیں گے؟ اس کی سوچ پاکیزہ کیسے ہوگی؟ اس کی سوچوں میں روشنی، اجالا، نور کہاں سے آئے گا؟ آپ سوچئے ہم کتنا بڑا لاس کرتے ہیں، کتنا بڑا لاس کرتے ہیں جب ہم نماز فجر کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں. مجھے بہت مناسب لگے گا یہاں پر قرآن مجید کا پیغام شامل کرنا. سورہ مدثر ہے. کوئی بند ہو نا، جیسے جیل ہوتی ہے، ایک کمرہ ہو تنگ سا اور اس کمرے کے اندر ایک گدھا کھڑا ہو اور اس گدھے کے اندر، وہ کمرے کے اندر وہ آپ نے اس کو لاک اپ میں بند کیا ہوا ہے اور باہر سے آپ ایک بھوکا شیر لا کے اس کمرے میں داخل کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے شیر جو ہے وہ بھوک لگی ہے اسے، وہ گدھے کو کھانے کے لیے اس پر کیا کرے گا؟ جھپٹے گا، اس کے اوپر حملہ کرے گا. اور گدھا جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ بھاگے گا. جگہ تنگ ہے، کھلی جگہ تو ہے نہیں کہ بھاگ جائے. تو جب وہ بھاگے گا تو کبھی اس دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی اس دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی جنگلے سے ٹکرائے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا. آپ ذرا تصور میں لائیں اس کی حالت کیا ہوگی. بلا تشبیہ و بلا مثال قرآن نے یہی مثال سورہ مدثر میں دی. فرمایا قیامت والے دن جہنم کا ایک لاک اپ ہے جس کا نام ہے سقر، اور جس میں جانے والے اسی طرح کہ جیسے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے وہ گدھا شیر کے ڈر سے دیواروں سے ٹکرا رہا ہے نا، بھاگ رہا ہے جان اس طرح وہ ٹکرا رہے ہوں گے ادھر 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 ادھر. اور ان سے پوچھا جائے گا او تمہیں اس طرح ذلت والا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم تو سرٹیفائیڈ بخشے بخشائے ہیں نا. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹا یہ 5-10 دن کی صرف محنت ہوتی ہے، اس کے بعد عادت بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر انسان کی طبیعت میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ کو سجدوں میں لذت، علامہ اقبال علیہ رحمہ مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، تیری سزا ہے نوائے، 4 سزائیں انہوں نے بتائی. ان کا لوگوں کو کیا پتا نوائے سحر، وہ پچھلی رات اٹھ کے رب سے باتوں کرنے کا مزہ ہی کیا ہے، رب کو اپنی سنانے کی لذت کیا ہے، رب سے بھیک مانگنے کا، وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی چوکھٹ پہ آ کے سر جھکانے کا مزہ کیا ہے، نوائے سحر. اور دوسری سزا وہ کہتے ہیں مقام شوق. شوق کیا ہوتا ہے؟ شوق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا نا، ایران سے چلے، بکتے بکتے غلام بنتے، لوگوں کی نوکریاں کرتے کرتے کرتے، شوق تھا نا، شوق. اور شوق کیا تھا کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں رب کے محبوب کی جلوہ گری ہے، مولا بس ہمت دینا، میں ان کو ایک بار تکنا چاہتا ہوں. یہ مقام شوق تھا نا، مقام شوق تھا. غلامیاں قبول کی، نوکریاں قبول کی، خود یعنی ایران کے اندر مالی اعتبار سے بہت مضبوط فیملی سے تعلق تھا، لیکن مقام شوق نے در در انہیں بھٹکایا پھرایا، مشقتیں اٹھائیں. اور جب رحمت کونین کے پاس پہنچے، زیارت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، غلامی میں آ گئے، تو اس مقام شوق کا مول کیا پڑا؟ فرمایا لوگو، سلمان بھلے فارسی ہے مگر خبردار اسے کوئی فارسی نہ کہے، اس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہے. شوق جس لیول کا ہو، خیرات اسی درجے کی ملتی ہے، اسی درجے کی ملتی ہے. اور ہمارا شوق ہمیں فجر کے لیے اٹھنے ہی نہ دے، سر جھکانے ہی نہ دے، رب کے منانے ہی نہ دے، تو اس کے مول کیا پڑیں گے؟ کا دوسری سزا، رب ایسے بد نصیبوں سے شوق واپس لے لیتا ہے. تیسری سزا، مقام سرور، لذت، مزہ. مزہ یہ مزہ ہی ہے نا، تیر لگا ہے، خون بہا ہے، جسم پھٹا ہے، لخت لخت ہے جسم، مگر زبان پر ایک ہی جملہ ہے صحابہ کے، فزنا ورب الکعبہ، فزنا ورب الکعبہ. او لوگو، کسی شبے میں نہ رہنا، خون بہا کر، جسم کٹا کر، سب کچھ لٹا کر بھی ہم ناکام نہیں ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. یہ مقام سرور ہے، مقام سرور ہے. اور مقام نظر، مقام نظر، وہ جو نظر سے خیرات ملتی ہے نا، وہ پچھلی رات کو ملتی ہے، وہ پچھلی رات کو ملتی ہے. جب اللہ رب العالمین اپنے در پہ آنے والوں کو خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں. علامہ کہتے ہیں جو نماز فجر نہیں پڑھتا وہ ان 4 خیراتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ سزا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ریلیکس ہو گیا ہوں، ایزی ہو گیا ہوں، بڑا فریش ہو گیا ہوں 10-12 گھنٹے سو کے. علامہ کہتے ہیں تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. اور تجھے 4 سزائیں ملی ہیں اور تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں روایت سنانے لگا ہوں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں. ساری زندگی جہاں بھی کہیں بیٹھتے نا بات کرنے کے لیے، دین پہ بات کرنے کے لیے، آپ رو پڑتے. لوگ پوچھتے حضور آپ کس بات پہ روتے ہیں؟ کبھی بتا دیتے، کبھی نہ بتاتے. جب بتایا نا تو امام بخاری صحیح بخاری میں اس واقعے کو لائے. ان کا ہوا یہ تھا، جو بات مجھے ساری زندگی رلاتی پھر رہی ہے. ہمیں تو رونا دھونا، آنسو، گداز، سوز، تڑپنا، آہو زاری، رب کے سامنے فریاد، ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے نا. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا نا، ان کا جو آپ شعر پڑھیں جسموں میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے. یہ کرنٹ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، میں جب یورپ میں گیا تو وہاں چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو تلوار کی طرح کاٹ کے گزرتی تھی. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. ان کا خدا کی قسم میری لندن میں بھی کوئی تہجد قضا کوئی نہیں ہوئی.
میں وہاں بھی اٹھتا تھا، اور کیا شے اٹھاتی تھی جو اس شمشیر کی تیزی کو بھی بالکل معمولی کر دیتی تھی، وہ پچھلی رات کی آہو فغاں تھی، رب سے تعلق کی لذت تھی جو ہم نے آج تک چکھی کوئی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہمارے پڑوس میں ایران، اس کا شہر ہے تستر، وہ اپنی زبان میں اسے شستر کہتے ہیں، شستر، لیکن عربی میں اسے تستر۔ یہاں پہ اسلامی فوج آئی ہوئی تھی اور مقابلہ تھا، 1.5 لاکھ ایرانی تھے اور ادھر مقابلے میں صرف 30,000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 ہجری، آقا کو ہجرت کیے 20 سال ہوئے تھے اور دنیا سے گئے 10 سال ہو گئے تھے۔ یہ تستر ایران کے اندر، حضرت انس کہتے ہیں اس لشکر میں بھی شامل تھا، کہتے ہیں بڑا مشکل تھا اس شہر کو فتح کرنا، اتنی بڑی 1.5 لاکھ کی فوج ہے جس کی، تو اس کو فتح کرنا، کہتے ہیں ہمیں اس شہر کو فتح کرنے میں 1.5 سال لگا۔ کتنا عرصہ؟ 1.5 سال لگا ان کا، ان 1.5 سالوں کے حملوں میں، لڑائیوں میں، جنگوں میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی پورے لشکر کی۔ لیکن کہتے ہیں جس دن وہ فتح ہوا نا، صحیح بخاری ہے، جس دن فتح ہوا، کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قلعے کمزور انہیں کرتے 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 جب ہم نے یہ پلان کر لیا کہ آج رات اس کے دروازے قلعے کے کیا کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور بندے اندر پہنچا دیے، سب کچھ مکمل ہو گیا کام۔ کہتے اتفاق ایسا تھا کہ وہ دروازے کھلے جب ادھر سے فجر کا ٹائم شروع ہوا، فجر کا ٹائم کیا ہوا؟ شروع ہوا۔ اب ایمرجنسی کی کیفیت آ گئی، ایمرجنسی کی کیفیت آ گئی، حملہ کر دیا، آگے سے جواب آنا شروع ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر تھا، کہتے ہیں شہر پہ کنٹرول کرتے 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 ظہر کا ٹائم آ گیا اور ہم میں سے کوئی بھی فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، فجر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ ان کا لوگوں، میرے پاس ساری دنیا ہوتی اور کوئی مجھ سے چھین لیتا، مجھے وہ دکھ نہ ہوتا جو اس دن کی نماز فجر کے قضا ہونے پہ ہوا۔ کیوں؟ رب نے پوچھ لیا، او انس تو نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو یہ جب لذتیں نصیب ہوتی ہیں تو چیک اینڈ بیلنس ایسا آ جاتا ہے جو گناہ کی طرف جانے کا انسان کو تصور بھی نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ ایک نسخے کا تحفہ آپ تک پہنچا کے میں بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو ابھی بہت سی باقی رہ گئیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنے فالوور سے، ان کا شیطان بڑا ظالم ہے، باہر سے وہ حملہ کرتا ہے، اندر سے نفس اکساتا ہے، اور انسان کے لیے جادہ حق پہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا میں تمہیں ایک مجرب نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھو، تمہارے اوپر شیطان کے حملے، نفس کے حملے بڑے کمزور پڑ جائیں گے اور تمہارے لیے نیکی کے راستے بہت آسان اور کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا حضور بتائیے کیا نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا نماز فجر کے بعد 11 بار قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو، سارا دن گناہ مشکل رہیں گے، نیکیاں آسان رہیں گے۔ گناہ مشکل ہو جائیں گے، ناممکن ہوتے جائیں گے، اور نیکیاں کیا ہوتی جائیں گی؟ آسان ہوتی جائیں گی۔ لیکن دوستان عزیز، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو مینج کرنا چاہیں، اور جو مینج ہی نہ کرنا چاہیں اور وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، سانپ دیکھے جائیں گے، بچھو دیکھے جائیں گے، رب کی ناراضگی دیکھی جائے گی، قیامت کا عذاب دیکھا جائے گا، آخرت کے سارے معاملات دیکھے جائیں گے۔ ان کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، جہاں پہ جا کے پتہ نہیں ابے کتنے سال قبر میں گزارنے ہیں، قبر سے کیسے اٹھنا ہے، حشر میں کیسے جانا ہے۔ چلیں یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ، خدا کی قسم یہ تصور انسان کو تڑپا دیتا ہے۔ وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والے، ذرا زندگی کو دیکھ اور سوچ، تو مصطفیٰ کو شکل کیا دکھائے گا؟ شکل کیا دکھائے گا؟ کیا وہاں جانے کے قابل ہے تو؟ ان کو منہ دکھانے کے قابل ہے تو؟ میں لوٹتا ہوں اسی سوال کی طرف، کیا میں نماز فجر پڑھتا ہوں؟ کیا میں نماز فجر پڑھتا ہوں؟ اور اگر پڑھتا ہوں تو پھر پڑھنے والے کے لیے اگلا سوال ہے کہ میرا جہاں جہاں تک اثر چلتا ہے کیا وہاں پڑھاتا بھی ہوں؟ بیوی کو پڑھا سکتا ہوں نا، بچوں کو پڑھا سکتا ہوں،
بھائیوں کو پڑھا سکتا ہوں، کسی کو ڈانٹ کر، کسی کو پیار سے، لیکن دوستان عزیز یہ تو سارے مرحلے تبھی طے ہوں گے نا کہ جب خود اس راہ پہ چلیں گے، اور جب خود ہی نہیں چلنا تو دوسرے کو کیسے چلائیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کی پابندی اور ہر نماز کی پابندی عطا کرے، اور بروز قیامت اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جن کے نامہ عمل میں نمازوں کی غفلت نہ ہو بلکہ نمازوں پہ سر تسلیم خم کرنا لکھا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا